کا ذکر ہے ایک گاؤں میں ایک بہت ہی چھوٹا سا گھر تھا اور اس چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی ماں اور بیٹی، بہت ہی پیاری سی بچی کیرن، جو اپنی ماں کے ساتھ بہت ہی خوشی خوشی زندگی بسر کر رہی تھی۔ اصل میں ماں بیٹیاں بہت ہی زیادہ غریب تھی، ان کے پاس کھانے کو بہت ہی کم ہوتا تھا اور کیرن کے پاس پہننے کو جوتا بھی نہیں تھا۔ کیرن کے پاس ایک لکڑی کا جوتا تھا جو وہ پہن کر کہیں جاتی تو اس کے پاؤں میں زخم ہو جاتے تھے۔ اس کی ماں کچھ عرصے سے بیمار رہنے لگی تھی۔ کیرن اس کا بہت خیال کر رہی تھی کیونکہ وہ اپنی ماں سے بہت پیار کرتی تھی، لیکن اس کی ماں بیمار ہی ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن کیرن باہر گئی تو اس کو راستے میں ایک ڈبہ ملا جس کے اندر لال جوتے تھے۔ وہ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اپنی ماں کے پاس لے آئی اور اس نے کہا کہ ماں دیکھو میرے جوتے مل گئے ہیں، اب مجھے وہ جوتے نہیں پہننے پڑیں گے جس کی وجہ سے میرے پاؤں میں تکلیف ہوتی تھی۔ لیکن ماں نے منع کر دیا۔ ماں نے کہا یہ جوتے وہیں پہ واپس رکھو جہاں سے لائی ہو، کیا پتا کس کے ہیں، ہماری غربت ہمیں یہ اجازت نہیں دیتی کہ ہم کسی کے جوتے لا کر پہن لیں۔ کیرن اپنی ماں کی یہ بات سن کر بہت افسردہ ہوئی، اس نے یہ لال جوتے سنبھال کر رکھ دیے۔ ماں نے اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیا کہ اس نے اس کی بات مان لی ہے، لیکن اندر ہی اندر کیرن روزانہ لال جوتوں کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ اس کو بہت ہی پسند آئے تھے وہ جوتے، اس نے سوچ لیا تھا کہ میں ایک دن وہ ضرور پہنوں گی۔ کیرن کی ماں بیمار رہتے رہتے ایک دن یوں ہی چل بسی۔ کیرن بہت افسردہ ہوئی، رو رو کے اس نے برا حال کر دیا تھا، لیکن اب اس کو دفنانے کا وقت آ چکا تھا۔ جب وہ پھول لے کر دفنانے کے لیے گئی تو وہاں پہ وہ لال جوتے پہن کے چلی گئی۔ تمام لوگ افسوس میں آئے ہوئے اس کے لال جوتے دیکھ رہے تھے۔ تمام لوگوں کو بہت ہی زیادہ افسوس تھا کہ کیرن یہ جوتے پہن کر کیوں آئی ہے۔ وہیں پہ ایک بڑی عورت بھگی میں آئی، اس نے دیکھا کہ ایک بہت سی چھوٹی سی بچی کی ماں فوت ہو چکی ہے۔ اس کو اس پہ بہت ترس آیا اور کہا اس بچی کو میں اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں۔ بہت سے لوگ ان کو جانتے تھے، اس وجہ سے ان کو لے جانے کی اجازت دی تھی۔ بڑی عورت جب کیرن کے پاس آئی اور اس کو کہا کہ تم میرے ساتھ چلو گی، میں تمہیں بہت ہی عمدہ گھر میں رکھوں گی اور مزے مزے کے کھانے کھلاؤں گی۔ کیرن نے کہا ٹھیک ہے، لیکن بڑی عورت نے کہا تمہیں یہ لال جوتے اتارنا ہوں۔ کیرن یہ سن کر بہت ہی غصے میں آ گئی، لیکن کیا نہ کرتی، اس کو وہ لال جوتے وہیں پہ چھوڑنے پڑ گئے۔ وہ لال جوتوں کو حسرت سے دیکھتی ہوئی وہاں سے جا رہی تھی۔ بڑی عورت کیرن سے بہت پیار کرتی تھی، اس نے کہا تھا مجھے اماں جان کہا کرو۔ کیرن کو بہت ہی خوبصورت رہنے کے لیے بستر دیا، بالکل نئے کپڑے لا کر دیے اس کو، اور ایک بہت ہی پیارا جوتوں کا جوڑا بھی لا کر دیا۔ کیرن یہ ڈبہ دے کر بہت خوش ہوئی، لیکن جب ڈبہ کھولا تو اس میں نیلے رنگ کا جوتے کا جوڑا تھا۔ وہ بہت ہی افسردہ ہوئی، اپنے لال جوتوں کو یاد کرنے لگی۔ اسی طرح وہ لال جوتوں کو یاد کرتے کرتے بڑی ہو رہی تھی، لیکن اس کی یہ ضد ختم نہیں ہو رہی تھی کہ میں لال جوتے کیوں نہیں پہن سکتی۔ وقت اسی طرح گزرتا گیا اور وہ جوان ہو گئی۔ بڑی ہو کر وہ بہت ہی خوبصورت لڑکی بنی تھی، لیکن بہت ہی وسیلی اور اڑیل۔ وہ اپنی ضد پر ابھی بھی اڑی ہوئی تھی اور اس کو وہ لال جوتے کبھی نہیں بھولے تھے۔ بڑی عورت اس کو روز کھانے کے لیے نیا نیا دیتی تھی، لیکن اس کو کچھ بھی پسند نہ آتا اور وہ نئی فرمائش کرتی۔ آج بھی اس نے یہ سبزی کھانے سے انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ میں چاول کھاؤں گی۔ بڑی عورت کیا نہ کرتی، پیار کی خاطر اس کو لا کر دیے۔ کیرن کے تمام کپڑے چھوٹے ہو چکے تھے، جس کا بڑی عورت کو خوب سا احساس تھا۔ اس نے کہا کہ اماں جان مجھے نئے کپڑے اور نئے جوتے چاہیے ہیں، یہ جوتے آپ دیکھ سکتی ہیں کہ مجھے چھوٹے ہو چکے ہیں۔ بڑی عورت نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، ہم کل ہی بازار چلیں گے۔ اس طرح وہ دونوں اگلی صبح بازار جانے کے لیے چل پڑے۔ دکان پہ جا کے دیکھا شیشے میں وہی لال رنگ کے جوتے تھے جو بچپن سے کیرن کو پسند تھے۔ اماں جان نے کہا کہ نہیں، ہم لوگ یہ جوتے نہیں لے سکتے کیونکہ یہ کسی بھی پھوپھی پر نہیں پہنے جا سکتے۔ غم پہ ہم لوگ کیا کریں گے، میں تمہیں 2 جوتے نہیں دلا سکتی۔ لیکن کیرن بہت ہی زیادہ غصے میں آ گیا اور کہا مجھے یہی جوتے چاہیے، اگر یہ نہیں لیں گے تو میں ننگے پاؤں زندگی بسر کروں گی۔ اماں جان کیا نہ کرتی، انہوں نے ایک کے بجائے 2 جوتے لے لیے کیونکہ انہیں ایک اور کالے رنگ کے جوتے بھی نظر آ چکے تھے۔ بڑی عورت نے اپنے تمام پیسے دکاندار کو دے دیے اور وہ دونوں تھیلے اٹھائے گھر کی طرف چل پڑی۔ کیرن آج بہت ہی زیادہ خوش تھی اور خوشی سے ڈانس کرتے کرتے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ اس کو بالکل احساس نہیں تھا کہ بڑی اماں نے سارے شاپر اٹھائے ہوئے ہیں۔ کچھ دن بعد بڑی عورت کیرن کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ہمارے قریبی کچھ فوتگی ہو چکی ہے اور ہمیں وہاں جانا ہوگا، تم اپنے لال شوز بالکل مت پہننا۔ لیکن کیرن نے چھپا کر اپنے کپڑوں کے نیچے لال شوز پہن لیے۔ فوتگی پر تمام لوگ کیرن کے لال شوز دیکھ رہے تھے۔
बूढ़ी औरत को एक आदमी ने कहा कि ये तुम्हारी बेटी ने क्या पहन रखा है। बूढ़ी औरत ये सुनकर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हुई और उसने फौरन से कैरन का हाथ पकड़ के वहां से चलने को कहा। बूढ़ी औरत गुस्से से कैरन को लेकर अपने घर जा रही थी कि रास्ते में एक फौजी मिल गया। फौजी ने जैसे ही कैरन को देखा तो कहा, वाह क्या प्यारे शूज हैं तुम्हारे। कैरन ने कहा, अम्मा जान मेरा हाथ छोड़िए, मैं ना कहती थी कि हमारे शूज बहुत ही अच्छे हैं। फौजी ने कहा, मैं तुम्हारे शूज को प्यार करना चाहता हूँ। फौजी ने उसके शूज को हाथ में हिलाया और कहा, शाबाश जूतो, तुम भी इस लड़की की तरह खुदसर बन जाना और खूब नाचना। ए लड़की, तुम खूब नाचने वाली बनोगी। और साथ ही कैरन खूब नाचते नाचते गोल घूमना शुरू हो गई और कमर को सहलाने लगी। उसके लाल जूते वो बहुत डांस करने लगे थे। कैरन डांस करते करते अब बूढ़ी औरत से दूर जा रही थी। कैरन पहले तो नाचते नाचते बहुत खुश हुई और थोड़ा सा आगे जाने पर भी बहुत ही खुश थी, लेकिन जैसे जैसे वो डांस करती जा रही थी उन लोगों से और ज्यादा दूर होती जा रही थी। उसके लाल जूते रक्स करना बंद ही नहीं कर रहे थे। रक्स करते करते वो जंगल में पहुंच चुकी थी और यूं रात हो चुकी थी, लेकिन उन लाल जूतों ने डांस करना बंद नहीं किया था। अब कैरन आहिस्ता ही आहिस्ता थकने लगी थी। गोल घूमते घूमते वो किसी किस्म की थक चुकी थी। करते करते सुबह हो गई, लेकिन उसका डांस खत्म नहीं हुआ। कैरन को अपना नरम बिस्तर याद आ रहा था, अपना घर याद आ रहा था, खसूसन अपनी अम्मा जान के बने हुए चावल याद आ रहे थे। वो भूख से निढाल हो चुकी थी। उसके पांव डांस कर करके जख्मी हो चुके थे। वो भूख से निढाल हो चुकी थी। उसके आंखों के गिद्ध हल्के पड़ने लग गए थे। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। यूं ही डांस करते करते एक पहाड़ी पर चढ़ गई और यूं ही करते करते फिर से रात हो गई। वो जिद हो चुकी थी। आगे ही आगे डांस करती जा रही थी कि झाड़ियां आ गई। यूं ही झाड़ियों में उसका फ्रॉक फंसा और वो धड़म से गिर गई, लेकिन ये गिरना उसके लिए अच्छा साबित हुआ। वो इन जूतों से फौरन से निजात हासिल कर सकती थी। उसने फौरन से जूते फेंके और एक छड़ी की मदद से खड़ी हो गई। अब उसको ये लाल जूते जहर लगे रहे थे। किसी न किसी तरीके से वो अपने घर वापस पहुंच गई, लेकिन लाल जूते उसके पीछे पीछे उसके घर तक आ गए। बूढ़ी औरत ने जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा उसकी बेटी खड़ी है। वो बहुत ही खुश हुई, लेकिन वो उसको बहुत बीमार लगी। उसने उसको खाने को दिया और उसको सुला दिया। अगली सुबह वो अपनी बेटी के साथ घर से बाहर जाने को थी, किसी काम के घर से, लेकिन बाहर निकल कर देखा तो वो लाल जूते इंतजार कर रहे थे। कैरन लाल जूतों को देखकर बहुत ही ज्यादा खौफजदा हुई और उसने अम्मा कहा, अम्मा जान मैं ये लाल जूतों से बहुत ज्यादा तंग आ चुकी हूँ, मैं ये कभी नहीं पहनना चाहूंगी। लाल जूते मुसलसल डांस करते जा रहे थे और पुकार रहे थे, कैरन कैरन कैरन। लेकिन कैरन उनके पास नहीं जाना चाहती। बूढ़ी औरत ने कहा, अगर तुम चाहती हो कि इन लाल जूतों से निजात हासिल करो तो तुम दुआ करो। अभी वो दुआ कर ही रही थी कि वहां पे एक बूढ़ा फौजी आ गया जिसने इसके जूतों को दुआ दी थी। बूढ़े फौजी ने कहा कि मुझे उम्मीद है कैरन बेटा तुम समझ गई होगी कि किसी चीज के लिए इतनी ज्यादा जिद करना और खुद सर बन जाना बिल्कुल गलत है। कैरन समझ चुकी थी, इसलिए जैसे ही उसने बाहर जाकर देखा तो वो जूते जो हैं वो गायब हो गए। कैरन ने फौरन से अम्मा जान से भी अपनी तमाम गलतियों और खुदसरियों की माफी मांगी और तुम्हारा अच्छी बच्ची बन के रहने का वादा कर लिया। अब वो अपने काले जूते बहुत ही खुशी से पहनती थी और अम्मा जान की सारी बातें मानती थी। देखा है बच्चों, जिद और खुदसरी का कितना ही बुरा अंजाम है। कभी भी जिद में इतना आगे नहीं निकलना चाहिए, हमेशा अच्छे बच्चे बनकर रहना चाहिए। बच्चों स्टोरी पसंद आई है तो फौरन से लाइक और सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं इसी तरह मजे मजे की स्टोरीज लेकर आऊँ आप लोगों के लिए। बाय बाय।